آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 121 اور 22 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولا اور نہیں ينفقون وہ خرچ کرتے نفقتاً کوئی خرچ صغیرتاً چھوٹا، فرمایا ولا ينفقون نفقة صغیرہ۔ پچھلی آیت میں جہاد میں کیے جانے والے وہ اعمال بھی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور وہ بھی جو بے اختیار پیش آتے ہیں، مثلا مشکلات و مصائب۔ اس آیت میں صرف ان اعمال کا ذکر ہے جو آدمی کے اختیار میں ہیں، مگر جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد ہے، یعنی زاد سفر، سواری اور اسلحہ پر جو میسر و خرچ کرنا، پھر سفر جہاد پر نکل کھڑے ہونا اور جنگل اور وادیاں طے کرتے چلے جانا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یہ مجاہدین جو بھی خرچ کریں گے تھوڑا یا زیادہ اللہ کے راستے میں، حسب حیثیت خرچ کرنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مال صحابہ میں سے تھے، انہوں نے ہر ضرورت کے موقع پر دل کھول کر خرچ کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اس غزوہ کے موقع پر گھر کا سارا اثاثہ لا کر پیش کر دیا، دریافت کرنے پر بتایا کہ گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نصف مال لے کر پیش کر دیا۔ حضرت عثمان نے بھی اس قدر خرچ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تو کامیابی کے لیے اس کا یہی عمل کافی ہے۔ ولا کبیرتن، اور نہ بڑا، ولا یقطعون، اور نہیں وہ طے کرتے، وادین، کوئی وادی، ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم، پہاڑوں کے درمیان کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں، یعنی ہر وادی طے کرنے پر وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مراد یہاں مطلق وادیاں اور علاقے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کرو گے، اسی طرح جتنے بھی میدان طے کرو گے، یعنی جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کرے گے، یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی، جن پر اللہ تعالی جل شانہ اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کتبہ، مگر لکھا جاتا ہے وہ سب، لہم ان کے لیے، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ، احسن، بہترین بدلہ، بہترین جزا، ما کانوا، اس کی جو تھے، یعملون، وہ عمل کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت میں ہر اختیاری غیر اختیاری فعل کے بدلے اعمال صالحہ لکھنے کا ذکر کیا گیا تھا، اس آیت میں بالخصوص ان اعمال کا ذکر ہے جو اختیاری ہی ہو سکتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد ہیں، یعنی زاد سفر، سواری اور اسلحہ پر جو بھی میسر آ سکے خرچ کرتے ہیں، پھر سفر جہاد پر نکل بھی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ انہیں ان کاموں کا بہترین صلہ ضرور عطا فرمائے گا، یعنی یہ اعمال بلند تر درجہ کے صالح اعمال ہوئے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کاموں کا جو بہتر سے بہتر بدلہ ہو سکتا ہے وہی اللہ انہیں عطا فرمائے
فرمائے گا۔ بہرحال ان آیات میں جہاد کی فضیلت اور اس سے ہونے والے نفع کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہدین کا ہر فعل اور ان کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی بہترین اجر عطا کرے گا۔ اسی طرح جہاد کے لیے خرچ کرنے کا اجر خواہ تھوڑا خرچ کیا گیا ہو یا زیادہ ہمیشہ بہترین ہی ہوگا۔ وما کانا اور نہیں ہے مناسب المومنون مومنوں کو لینفروا یہ کہ وہ نکلیں جہاد کے لیے کافتن سارے کے سارے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت کے لیے لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہر وقت مستعد رہے اور باقی لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف رہیں۔ اس جہاد کا فریضہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر پوری جماعت المسلمین میں سے کوئی شخص بھی جہاد کے لیے تیار نہ ہو تو پھر پوری کی پوری جماعت گناہ گار ہوگی۔ البتہ خاص حالات میں جہاد فرض عین بن جاتا ہے۔ جب دشمن مسلمانوں کے علاقے میں حملہ آور ہو جائے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، بلکہ ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق جہاد میں حصہ لینا لازمی ہو جائے گا۔ نوجوان آگے محاذ پر دشمن کا مقابلہ کریں گے، جبکہ بوڑھے لوگ سامان مہیا کرنے یا شہری نظام کو چلانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر زخمیوں کی عیادت وغیرہ کے لیے یا خوراک بہم پہنچانے کے لیے عورتوں کی خدمات درکار ہوں گی تو وہ بھی اپنے اپنے حصے کا فریضہ انجام دیں گی، غرض کے ضرورت کے وقت ہر فرد پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ فلولا نفرا چنانچہ کیوں نہیں نکلا من کل فرقت ہر فرقے سے منہم ان میں سے طائفۃ ایک گروہ لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں فی الدین دین میں۔ جس طرح جہاد کے دو حصے ہیں اسی طرح حصول علم دین بھی دو حصوں میں منقسم ہے۔ علم دین کا بعض حصہ فرض کفایہ ہے اور بعض حصہ فرض عین ہے۔ فرض عین وہ حصہ ہے جو ہر مرد اور ہر عورت کے لیے حاصل کرنا لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا بیکی شریف میں فرمان موجود ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حصول فرض ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں عقیدے کی درستگی، توحید کا جاننا، شرک کا پہچاننا، رسالت پر ایمان، قیامت پر ایمان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن پر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے، لہذا اس کا علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ کے لیے ضروری ہے اور اس سے کوئی فرد بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ فرضی عبادات کے متعلق علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ نماز اور روزہ کے مسائل کا جاننا، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی، واجبات اور سنن کا علم وغیرہ فرض عین میں داخل ہے۔ اسی طرح حلال و حرام کی تمیز، سود اور تجارت میں امتیاز کرنا، حقوق العباد کا علم ہونا وغیرہ سب کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص محض لا علمی کے بنا پر کسی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا یا کوئی غلط کام کرے گا تو وہ مجرم ہوگا۔ علم دین کا دوسرا حصہ اسلام کی جزیات ڈیٹیلز پر مشتمل ہے اور فرض کفایہ میں آتا ہے۔ اس میں شریعت کے تفصیلی مسائل آتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے تفصیلی مسائل، نکاح، طلاق، وراثت، صلح و جنگ وغیرہ ایسے مسائل ہیں جن پر عبور حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری نہیں، بلکہ قوم میں سے بعض لوگ بھی اگر تفصیلی علم دین حاصل کر لیں یعنی عالم بن جائیں، درس نظامی کا کورس مکمل کر لیں اور بے وقت ضرورت دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی حلقے میں کوئی بھی شخص یہ تفصیلی علم حاصل نہیں کرے گا یعنی کوئی عالم نہیں بنے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت ایک عام آدمی کس سے مسئلہ دریافت کرے گا؟ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو علم رکھنے والوں سے پوچھ لو، اور اگر پوری بستی میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے، ان کو حق و باطل، حرام و حلال سے آگاہ کر سکے، ان کے نکاح، طلاق
اور وراثت کے مسائل حل کرے، ان کو زکوٰۃ اور حج کی تفصیلات بتا سکے، تو پھر اصلاح علمی کا وبال سب پر پڑے گا۔ یہ ایسا ہی فرض کفایہ ہے جیسے میت کی تجہیز و تکفین اور اس کا جنازہ وغیرہ۔ اگر یہ کام بعض مسلمان انجام دے لیں گے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص بھی انجام نہیں دے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، میں تفقہ سے مراد فہم، فقاہت اور سمجھ ہے، اور فقہ سے مراد وہ اسلامی قانون ہے جسے ائمہ مجتہدین قرآن و حدیث سے خود کر کے عام امت پر سب سے زیادہ احسان کیا، اور سب سے زیادہ احسان امام ابو حنیفہ کا ہے جنہوں نے قرآن و سنت سے ریسرچ کر کے اس علم کو مرتب کیا۔ باقی رہی یہ بات کہ بحیثیت انسان ہر شخص سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی شخص غلطی سے پاک نہیں، اس بنا پر فقہ میں بھی بعض غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ان محدود غلطیوں کی وجہ سے ساری فقہ کو نفرت کا نشانہ بنانا درست نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فقاہت کی تعریف فرمائی، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ اور فقاہت عطا کرتا ہے۔ دین کی تعلیم کو ہمیشہ اولیت حاصل ہے، جبکہ دنیا کے علوم و فنون کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا علم محض اسباب معاشی پر مبنی ہے، جبکہ آخری کامیابی کا انحصار علم دین پر ہے۔ اگر دین کا علم صحیح نہیں ہوگا تو گمراہی پیدا ہوگی، فرقے پیدا ہوں گے، لوگ گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بہرحال فقہ ایک قابل تعریف چیز ہے جسے فقہائے کرام نے قرآن و سنت سے خود کر کے پیش کیا ہے۔ ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق آدمی میں دو باتیں کبھی نہیں پائی جاتی، ایک چیز خوش اخلاقی ہے جو منافق میں نہیں ملتی، وہ ہمیشہ گالی گلوچ، غیبت، بد زبانی، اظہار ثانی وغیرہ پر آمادہ رہتا ہے، اور دوسری چیز تفقہ فی الدین ہے، منافق کو دین کی سمجھ بھی حاصل نہیں ہوتی۔ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا، اور تاکہ وہ ڈرائیں قومہم، اپنی قوم کو، اذا رجعوا، جب وہ لوٹ کر جائیں، الیہم، ان کی طرف۔ فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹیں تو ان کو ڈرائیں، اپنی علم کی روشنی میں انہیں نیکی بدی کی تمیز کرائیں، اور ہر برے عمل کے نتائج سے آگاہ کریں جس سے وہ ڈر جائیں اور برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا لعلہم، تاکہ وہ پیچھے رہنے والے بھی یحذرون، ڈریں۔ اس آیت کو خواہ جہاد پر نکلنے سے متعلق کیا جائے یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے سے متعلق کیا جائے، دونوں طرح درست ہے، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے، اور اسلامی نظام حیات کے قیام کے لیے یہ دونوں شعبے ہی نہایت اہم اور فرض کفایہ ہیں۔ دین کے اصول اور فروغ کے جاننے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا مقول ہے، جب تک تو علم کے لیے اپنا سب کچھ وقف نہیں کر دے گا اس وقت تک علم اپنا بعض حصہ بھی تمہیں نہیں دے گا۔ علم کے حصول کے لیے مال، وقت، توانائی خرچ کرنا پڑتی ہے۔ سلف صالحین اس کام پر عمریں صرف کر دیں۔ محض اخبارات اور رسائل پڑھ کر کوئی محض مجتہد نہیں بن سکتا، اور نہ ریسرچ کے نام پر کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کا نام دے سکتا ہے۔ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دینا علم نہیں بلکہ حماقت ہے، یہ تو بے دینی اور نفاق کی علامت ہے۔ ایسا کرنا غیر اقوام کی تقلید کا نتیجہ ہے۔ اس علم نہیں کہہ سکتے، علم کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ سلف صالحین، مفسرین، محدثین بعمل لوگ تھے، انہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں، کتابیں لکھیں، لوگوں کو تعلیم دی، اور اس طرح دین کے پودے کی آبیاری کی۔ انگریزی نظام تعلیم میں نہ تو استاد کا احترام ہے اور نہ شاگرد کو الا ماشاء اللہ اپنے فرائض کا علم ہے۔ یہاں تو لڑکے لڑکیوں کے درمیان، استادوں اور شاگردوں کے درمیان معاشقے چلتے ہیں، گپیں لگائی جاتی ہیں، اور یعنی کا دورہ ہوتا ہے،
یا ادب و احترام کا لحاظ کہاں ہوتا ہے؟ اس کے برخلاف دینی علم کے اساتذہ طلباء میں ہر درجے کا ادب و احترام، شفقت، محبت دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ زمانہ انحطاط کا زمانہ جا رہا ہے جس میں علم دین کی طرف رغبت ہی باقی نہیں رہی۔ جب تک صحیح علم نہیں ہوگا لوگوں کی مشکلات کا حل کیسے پیش کیا جا سکے گا؟ لوگ دنیا کی طرف راغب ہیں، تفقہ فی الدین کون حاصل کرے گا؟ پنجاب کے سودہ حال زمینداروں، تاجروں، صنعتکاروں، وکلاء کو دیکھ لیں، آج کون ہے جو اپنی اولاد کو تعلیم دین کے لیے وقف کرتا ہے؟ سب دنیاوی تعلیم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ تو پسماندہ علاقوں کے غریب غربا لوگ مدرسوں میں آتے ہیں، ان میں کچھ مفاد پرست خود غرض ہوتے ہیں، تاہم اللہ انہی میں سے بعض کو توفیق عطا کر دیتا ہے اور کسی حد تک تعلیمی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، ورنہ عام طور پر یہ میدان خالی نظر آتا ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کی اشاعت کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔